السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، كما قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سید ہے، سید انہیں تماچا نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ وج ہست حسین، سردار مدار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ معزز سامعین، آج کی شب تاریخ اسلام میں بہت فضیلت کے حامل شب ہے۔ اس شب کو امت محمدیہ داستان کرب و بلا کی بہت ہی غمگین رات جانتی ہے، اور وہ بھی کیوں نہ کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مسافر ہو کر سفر کے سجو سامان لے کر ایک ایسی اجنبی شہر میں آئے جہاں پر اس سے پہلے کبھی نہ آئے، اور پھر ایسی جگہ پر انہیں ستانے، ظلم کرنے کے کوئی بھی امکان حد کوشش باقی نہ رکھا۔ یہ وہ مہلت کی رات تھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ آج کی شب مجھے غور و فکر تدبر کے لیے موقع دیا جائے کہ کیا کرنا ہے، کس چیز کا غور و فکر کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک صحابی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالہ لگتے ہیں۔ امہات المومنین میں ایک نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ وہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی ہے۔ تو جب ام حبیبہ کے بھائی ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے، اور وہی صحابی ہیں جو نبی کے سالے لگتے ہیں، وہ اللہ جو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کہ جائیے، یہ میرا حکم ہے، پیغام ہے، یعنی کہ آیت قرآنی بذریعہ وحی اللہ کے نبی کو سناتے، اور اللہ کے نبی جب تلاوت کرتے تو وہ حضرت
لکھتے تھے جن کا نام امیر معاویہ تھا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے سنیے، اس بات کو غور سے دھیان میں رکھیے گا. امیر معاویہ کون ہے؟ وہی کے لکھنے والے کاتب بھی ہیں، نبی کے سالے بھی ہیں. تو یہ ذہن میں ہمیشہ بات رہنی چاہیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا برابر بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. ان کا جب انتقال ہو گیا تو وہ انتقال ہوا کہاں؟ مدینے میں نہیں، مکہ میں نہیں. خلافت عمر فاروق نے ہی ان کو گورنر بنا کر دمشق میں بھیجا. وہاں کے وہ گورنر تھے. اب یہ ظاہر سی بات ہے، جہاں پر جو جس عہدے پر فائز ہے تو اس دور میں اسی کے ولی عہد ملتا تھا، یعنی کہ اس کے نسل سے جو اس کی اولادیں ہوتی تھی. اب ان کے اور اختلافات روایات ہیں کہ کسی قبیلے میں بڑے بیٹے کو ملتا تھا تو کسی میں سب سے چھوٹے میں. یہ الگ بحث ہے. بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو دوسرے ولی عہد بنانے کے وہاں کے سرکاری ملازم نے ہر گورنر کو خط لکھا، مکہ میں بھی بھیجا، مدینے میں بھی بھیجا، مصر میں بھی بھیجا. وہ خطہ اسلام جہاں پر اسلام کے نمائندے تھے، ماننے والے تھے، ہر جگہ پر. جب مدینے کے گورنر کو خط آیا کہ ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس جگہ پر نیا ولی عہد بننا ہے، نیا گورنر انتخاب ہوا. تو نیا کون بنے گا؟ نیا گورنر یزید بنے. وہ یزید ابھی گورنر بنے ہی تھے. اب یہاں پر شیعہ اور سنی دو طرح کے مذاہب ہیں. ایک مذہب میں یہ ہے، پہلے تشیع شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک عیاش قسم کے انسان کو گورنر بنایا گیا. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ اس وقت عیاری میں مبتلا نہیں تھا. گورنر بنا، اس کے بعد میں وہ فحشات میں دخل ہوا. وہ کس طرح کے فحشات؟ جتنے بھی حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں کو وہ حلال سمجھنے لگے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، وہ شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. جوا حرام ہے، جوئے کو عام کرنا چاہتا ہے. گندگی زنا خوری عام کرنا چاہتے ہیں، فحشات میں عام لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے دل میں ارادے کیا تھے وہ جانے. جو فحشات میں مبتلا عام لوگوں کو کرنا چاہتا تھا، اس کے خلاف میں امام حسین علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا. اور وہ بیعت کس طرح کا؟ بیعت کا معنی جیسے آج پیر اور مرید لوگ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ ہوا ایک عہد، قول و قرار.
ہم وعدہ کرتے ہیں ایک نیکوکار سے، ایک اللہ کے ولی سے، آل رسول سے، کہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں پہ ملوث نہیں ہوں گے جس سے میرے کرنے سے آپ کو شرمندہ اٹھانی پڑے۔ لیکن کسی حکومت کی جب کسی سے بیعت لی جاتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کہہ دینا ہی کافی ہوتا۔ جیسے ابھی دیکھا، ایک ہماری برادری میں سے نہیں ہے، سنی جماعت میں سے نہیں ہے، سیاہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، سیاہ۔ اب کیوں لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس کی بحث لمبی ہے، کبھی بات ہوگی تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہر کوئی انسان یہی دعا کرتا ہے اور کرے جہاں تک یہ چنتا، لیکن ان کے ساتھ ہوئے تو ایک ایسا دیش جو اپنے آپ میں بہت بڑا، جس کو اچھی کوریا جانتے ہیں یا پھر چائنا، ان کے ظلم سے جبر سے کوئی بھی دیش باقی نہیں۔ اب ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پہلے تشریح ایران کے ساتھ، اب آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، خبروں کو سنتے تھے۔ ایک جھلک یاد رکھیے گا، جب فلسطین پر حملہ کر رہا تھا اسرائیل، اس ٹائم حوثی بھی تھا ساتھ میں، حماس بھی تھا ساتھ میں، حزب اللہ بھی تھا ساتھ میں، اور بھی دیگر تنظیمیں تھی ساتھ میں۔ اس ٹائم کیوں نہیں کیا؟ اس ٹائم کرنا چاہیے تھا۔ اس ٹائم چاروں طرف سے بہت طرح کی قوتیں تھیں، جو قوتیں ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے ختم بھی ہو گئی۔ حزب اللہ اپنے آپ میں بہت بڑا طاقتور تھا، لیکن وہ سنی تھے، بہت ہی بھی سنی تھے۔ جب سنیوں نے کیا تو اس نے نہیں دیا سیاہ نے، جب سیاہ کیا تو اس نے، یہ اندرونی تھی۔ لیکن جب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے حکومتی طور پر، تو چمچاؤں کے کہنے سے بڑے بڑے پیچھے ہو رہی، کیوں کہ ایک حکومت کے ساتھ وہ فلانا کی حکومت فلانے کے ساتھ میں، فلانی طاقت فلانے کے ساتھ میں۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہے۔ کون سے نواسہ رسول؟ وہ نواسہ رسول جس کا نام حسین سے پہلے صبح قیامت تک کسی کا نام انتخاب نہیں ہوئی، فقط امام حسین کا نام ہی امام حسین ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی بھی حسین ہوگا، ان کے نام کا خیوط سے ہوگا، ان کے نام کے برکت سے ہوگا، ان کے نام حسین ہونے کی وجہ سے ہوگا، اناتھا نام کسی کا حسین نہیں تھا۔ یہ حسین جنتی نام ہے، اللہ کا انتخاب کیا ہوا۔ جب حضرت فاطمہ تو زہرا کے گود میں تشریف لائے، امام حسین آنکھ نہیں کھولتے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی امام علی مقام کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا تشریف آوری ہوتی ہے کہ امام حسین اپنے چشمان مبارک کھول کر زیارت نبی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق حضور چبا کر بچے کے منہ میں رکھتے تھے۔ آج نانا دونوں عالم کے مالک کے مختار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارکہ سے
کھجوروں کو چبا کر اپنی زبان سے امام حسین کے منہ میں داخل کرتے ہیں۔ وہ امام حسین جن کے رونے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ الزہرا اس کا خیال رکھ، اس کے رونے سے میرا دل کانپتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جس کی عظمت یہ ہے کہ اگر تختی پر لکھ کر کوئی چیز بارگاہ نبوی میں حاضر کریں تو وہ چیز اللہ کے نبی ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں کہ امام حسین کی اچھی ہے کہ امام حسن کی اچھی ہے۔ وہ تحریر آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ اپنے ماں کو دکھایا، پھر باپ کو دکھایا، پھر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں لے گئے۔ اس طرح سے ہزار ہائے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جو اہل بیت سے خاص ہیں۔ علماء اہل سنت میں دو جماعتیں ہیں، ایک مفسرین کا، ایک محدثین کا۔ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ امہات میں تمام جوزائے نبی شامل ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام امہات جو 9 یا 11 بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے مفسرین کی کہ نہیں، یہ 5 اشخاص جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ان دونوں سے ہٹ کے ایک تیسرا عقیدہ ہے، امہات بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور یہ 5 بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ روز و مرہ صبح و شام کی تسبیح پڑھتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا الرباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جو انسان اس کا ورد پڑھتا ہے، جس شہر میں کوئی بلا و عذاب آ رہی ہو، کسی شہر میں کوئی بلا داخل ہو رہا ہو، لوگ بلا وجہ مر رہے ہیں، یا تعاون پھیل رہا ہو، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو رہی ہو جس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 5 شخصوں کا نام اس ترتیب سے لکھ کر اگر دروازے پہ لگا دیا جائے تو پورا شہر ہلاک ہو سکتا ہے۔ وہ گھر ہلاک وہی ہوگا جس گھر کے دروازے پر یہ شعر لکھا ہوگا، یہ خمسۃ الوطفی بہا الرباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، آئیے میں اسی موضوع پر آپ کے کھڑا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں دینا۔ اب اہل کوفہ، دمشق الگ شہر ہے، کوفہ الگ شہر ہے۔ کوفہ سے آنا شروع ہوئی، کہاں؟ مدینہ۔ کس کے نام؟ امام حسین کے نام۔ اس لیے کہ یزید پر بیٹھ گیا ہے، وہ حرام کو عام کر رہا ہے، غلط کاریوں میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ یہاں کی حکمرانی کریں، آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو گورنر بنائیں گے، آپ کو بادشاہ بنائیں گے وغیرہ۔ جو کوفہ والوں نے لالچ دینا تھا، جو بھی دینا تھا دیا۔ 1 لکھا، 2 لکھا، 3 لکھا، اتنا نہیں، 1000، 2000، 3000، 4000، اتنا نہیں، 18 خطوط آئے، دن میں ایک گولی بھر جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے نواسے مدینہ چھوڑ کر رات کی تاریکی میں مکہ چلے گئے۔ کیوں؟ مدینے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھے، بہل حالت میں تھے، وہ ان کو جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ ان کے گھوڑے کے آگے آ جاتے، اونٹ کے آگے آ جاتے تھے، لگام پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں آپ کو نہیں جانا ہے، آپ نہیں جانتے آپ کے والد محترم کو امام علی مقام کو بلا کر انہوں نے کرتے وہ دو باز کوفہ مت سے۔
لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ جو جانا ہے وہ لوگوں میں خلط ملط کر دے جاتی ہے. جیسے آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں دین ہے، خلط ملط ہو رکھا ہے. دارو پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مال ہڑپ کرتے ہیں، لوگوں کو دغا دیتے ہیں، لوگوں کو فریب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ مسلمان سے نکل گیا. گناہ کبیرہ کرنے والا انسان گنہگار تو ہے اسلام میں، لیکن جو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو بھی اگر چھوٹا سمجھ کر کہہ کے نہیں کیا ہوگا اتنے سے گناہ سے ہلکا جان کے کر لے گا تو کفر کر بیٹھے. لیکن یہاں بڑے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں، خبر تک نہیں کہ ہم کر کیا کریں. بلاخر حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی وہ آئے. اس وقت اہل عرب کا دستور تھا جو امامہ باندھتے تھے سر پہ، اسی امامے کے کپڑے کو منہ میں باندھ کر ابن زیاد داخل ہو گیا کوفہ. کہاں سے؟ جو یہ لوگ بلا رہے تھے امام حسین کو، تو یزید کو خبر ہوئی. یزید نے نیا گورنر اسی رات کو چینج کر دیا اور اپنے وہاں سے دمشق سے بھیجا کوفہ کے جاؤ اور جہاں کے وہاں کی تخت و تاج کو سنبھالو، وہاں کی گورنری اختیار کرو. اور ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد جب منہ پہ ڈھاٹا مار کے کوفہ کی گلیوں میں گھوما تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین. لوگ جمع ہونا شروع، شوق در شوق، ذوق در ذوق، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، 30,000 سے لے کر مورخین کہتے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ جمع ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل دور سے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی کپڑا ہٹا لوگ دیکھے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، امام حسین نہیں. وہ کہا کہ میں یزید کی طرف سے نیا گورنر منتخب کیا گیا ہوں. اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو میرا سامنا کرے. 30 لاکھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. مسلمان ہیں، اتنی سے کہنے پر پیچھے ہٹ گئے. اب مسلم بن عقیل جو مکہ سے مدینہ سے گئے تھے، ابھی وہ بچے تھے، نئے تھے، گلیوں کا بھی پتہ نہیں تھا. ابن زیاد اس کا پیچھا ہو گیا. اہل رسول ہے، پیچھے ہو گئے. چھپتے چھاپتے رہتے، بھاگتے 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 گاؤں سے جو رستہ نظر آیا چلتا بنا. اتنے لوگوں کے بیچ میں کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی کہ ان کو چھپا دو. اب جو ان کو لا کر دے گا ان کو اتنے ہزار اشرفیاں انعام میں دی جائیں، انعام کو. اب آپ لوگوں نے اس واقعہ کو بہت بار سنا ہوگا کہ ان کے سامنے تیل کی کڑھائی گرم کی گئی. ایک بھائی نے بولا پہلے مجھے، پھر دوسرے نے مجھے، پھر مجھے، خلاف ہے. ان کو قتل کر دیا گیا. جو وہ مخبر بن کر آئے تھے وہ خبر پہنچا نہیں پائے. امام حسین مکہ سے کوفہ کو آنے کے بعد وہاں کے لوگ ابن زیاد کی پریشان حال تھے. اب امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. پھر بھی کچھ لوگوں نے ہمت کیا، اس میں سے 30,000 لوگ آئے. ابن زیاد نے پھر اعلان کیا کہ اگر کوئی بھی ان کا ساتھ کیا ان کا گھر بار پورا خاندان نکال دیا. اکثر
مورخ بتانے والوں سے مقرروں سے تقریر میں سنے ہوں گے آپ کہ حضرت نے ایک سلام پھیری تو ایک طرف کے لوگ غائب، دوسرے سلام پھیری تو دوسرے طرف کے لوگ غائب، وہ سب کے سب غائب ہو گئے، بچے صرف وہی خاندان آل رسول جو امام حسین کے ساتھ میں سفر کر کے ہجرت کر کے مسافر بن کے مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ تشریف۔ اب ان کے ساتھ میں جبر و جبر ہوتا ہے، بات کتنی سی ہے، وہ ادھر حرام کو حرام نہیں جان رہا ہے، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے، حرام کو حلال کرنے میں لگا ہے اور حلال کو حرام کرنے میں تلا ہوا ہے۔ اس بات پر یہ ہے کہ امام حسین کہتے ہیں نہیں، نانا کا جو دین ہے، نانا کا جو مذہب ہے، نانا کا جو دین پھیلایا ہوا ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی، جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی۔ اس چیز کے لیے مجھ کو اگر گردن کٹانی پڑے تو میں کٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنا خیال، میں اپنی رضامندی، میں اپنا حق یزید کو دے نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعلیٰ حضرت سے پہلے، ایک سال پہلے نہیں، آج سے 800 سال پہلے غریب نواز کی چوکھٹ پر یہ جو اشعار لکھا ہے۔